إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارحت کتاب قرآن مقدس سے سورۃ النساء سے ایک آیت تلاوت کی ہے، 105 نمبر۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بہت جامع اور کلی قاعدہ بیان کیا ہے۔ جب کبھی بھی کفر اور شرک کو، بدعات اور خرافات کو، گمراہی اور معصیت کو اسلام بنا بنا کر ہمارے معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے، جب کبھی بھی ایسا کوئی نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہے وہ کفر، ہے وہ شرک، ہے وہ خرافات، وہ بدعات، وہ گمراہی، وہ معصیت، لیکن اسے اسلام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اسلام بنا کر ہمارے سامنے رکھا جاتا، تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے اسباب گمراہی کی طرف کہ اس کی وجہ کیا بنی، اس کا سبب کیا بنا۔ یہ جو کفر کو اسلام دکھا رہے ہیں، شرک کو اسلام دکھا رہے ہیں، بدعت کو اسلام بنا کر دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی، گمراہی کا سبب کیا بنا۔ تو اسباب گمراہی میں جو ایک سبب معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاروں کو جو کفر کو اسلام بنا کر دکھا رہے ہیں، جو بدعت کو، جو شرک کو، جو اللہ کی نافرمانی کو اسلام دکھا رہے ہیں، ان بیچاروں کو چند شکوک و شبہات لاحق ہوئے تھے، انہیں کسی مسئلے میں تردد لاحق ہوا تھا، وہ اختلاف اور اشکال کا شکار ہوئے تھے، اور اختلاف کا اور اشکالات کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہی کی دلدل میں پڑتے چلے گئے۔ یہ ایک سبب معلوم ہوتا ہے کہ فوری طور پر ازالہ نہیں ہوا، شک ہوا تھا، ازالہ نہیں ہوا، اشکال اٹھا ذہن میں، ازالہ نہیں ہوا، تو یہ گمراہی کا ایک سبب بنا۔ اسی طرح جس عنوان کو میں نے آج اختیار کیا ہے وہ عنوان یہ ہے
کہ دنیا اور حشر، یا عالم دنیا اور عالم حشر، اس کے جو درمیان میں وقفہ ہے، وہ وقفہ اشکالات اور تردد میں اور اختلافات کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے۔ اس وقفے کے اوپر اختلافات ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کے اندر شبہ لاحق ہو گیا، شک ہو گیا۔ تو کسی بھی شبے کو ختم کرنے کے لیے اور راہ حق کو پہچاننے کے لیے جو اللہ نے اصول بیان کیا ہے، وہ بڑا بہترین اصول ہے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ۔ کس لیے کتاب نازل کی؟ فرمایا لتحکم بین الناس، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ کتاب نازل کی کہ لوگوں کے اختلافات کا حل کر دیں۔ فرمایا بما اراک اللہ، اس کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کریں جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یعنی اختلاف کا حل ہوگا کتاب اللہ سے، قرآن سے، یا اختلاف کا حل کیا جائے گا بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر اشکال ختم ہو جائے گی۔ جو شبہ بھی لاحق ہوا ہے وہ شبے کا ازالہ ہو جائے گا، کوئی شک آیا ہے وہ شک ختم ہو جائے گا، کوئی اشکال اٹھا ہے، کوئی اختلاف ہے، سب چیز کا فیصلہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور جو عنوان ہے بما اراک اللہ سے، اس کی بڑی تائید ہے۔ بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھایا، اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ اختلاف کا دائرہ کار یہ ہے کہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو درمیانی وقفہ ہے عالم دنیا اور عالم حشر کا درمیانی وقفہ ہے، یہ برزخ کا مسئلہ، یہ برزخی زندگی۔ تو برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہاں پر ہے، کہ برزخ کے اندر کے مسائل کیا ہیں، اور وہاں پہ جنت کا ہونا، جہنم کا ہونا، اور دنیا سے اس کا کوئی تعلق ہونا یا نہ ہونا، اس کا یہ دائرہ کار ہے۔ بحث اسی گردا گرد گھوم رہی ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے تو کیا اسے دوبارہ زندگی ملتی ہے؟ کیا اس کی روح کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے؟ کیا اسے قبر کے اندر بٹھا کر سوال و جواب کیے جاتے ہیں؟ کیا اس مٹی والی قبر کے اندر، زمینی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ کیا اس زمینی قبر کے اندر راحت ہوتی ہے؟ یہ اس کا دائرہ کار ہے۔ بحث اس کے گردا گرد گھوم رہی ہے۔ جو ہمارا عنوان ہے درمیانی وقفے کو لے کر، تو بحث یہاں چل رہی۔ اشکالات بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، اور اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر جو سورۃ نساء کی 105 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں سے اختلافات ہیں، ان میں دیوبندی بھی ہیں، وہ بریلوی بھی ہیں، وہ اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہر طبقے کا ماننا یہی ہے کہ اس قبر کے اندر روح لوٹ کر آ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جب میت کو اس قبر میں دفنایا جاتا ہے تو روح لوٹ کر واپس آ جاتی ہے، یہ مردہ یہ زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بولنے لگتا ہے، پھر یہ باتوں کو سننے لگتا ہے، اور پھر یہ جواب دینے لگتا ہے فرشتوں کے سوالات کا۔ تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایک قاعدہ کلیہ کی طرف آنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن سے اختلاف ہیں ان کے اور ہمارے مابین جو یکساں باتیں ہیں اسے سامنے رکھیں، جن میں وہ بھی متفق ہیں، جن میں ہم بھی متفق ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ کہ جب قرآن کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، جب حدیث کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں لغوی معنی بھی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو موقع محل کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ اس کو لغوی معنوں میں لیا جائے گا
جو اس کا لفظی معنی ہے اس میں لیا جائے گا یا اس کا معنی کیا جائے گا اصطلاحی معنی میں؟ ایک نقطہ یہ بنتا ہے اختلاف کا کہ یہاں پہ فرق نہیں کیا جاتا، یہاں سے صرف نظر کر کے دوسری جانب اپنا عقیدہ موڑا جاتا ہے، تو یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے، یہ شبہات کا سبب بنتا ہے، یہ شک پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے کہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہاں سے کیا ماننا چاہیے، اس آیت سے کیا لینا چاہیے، اس حدیث سے کیا ماننا چاہیے، تو شک ہو جاتا ہے۔ تو شک کو ختم کرنے کے لیے ایک قاعدہ وہ یہ بات مانتے ہیں کہ الفاظ کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہوتے ہیں، تو موقع کو دیکھ کر، آیت کو دیکھ کر، حکم کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہاں پہ معنی کون سا مراد ہوگا، لفظی معنی یا معنی اصطلاحی ہوگا۔ میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس مختصر سے وقت میں۔ اگر میں اپنے عنوان کو پورا نہ بھی کر پایا لیکن اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اشکالات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ نقطہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ لفظی معنی اور اصطلاحی معنی میں فرق کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہاں پہ لفظی معنی ہے یا اصطلاحی معنی ہے، یہ آسان ہوگا آپ کے لیے، چونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، یہ عذاب قبر کا مسئلہ، یہ برزخ کا مسائل، یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں، لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے جب آپ کے پاس کسوٹی ہوگی تو آپ کے لیے مسائل حل ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیجا کہ جاؤ جیل کے اندر یوسف کو کہو کہ بادشاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، یہاں سے جاؤ جیل خانے کے اندر یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پس جب رسول آیا ان کے پاس، ادھر رسول کا معنی کیا ہوگا؟ لفظ رسول لفظی معنوں کے اندر ہوگا، یعنی بادشاہ کا ایلچی آیا، بادشاہ کا قاصد آیا۔ رسول وہ اصطلاحی معنی رسول نہیں ہوگا، وہی آتی ہے اس کے اوپر نہیں، یہاں رسول کا معنی کیا ہوگا؟ ایلچی بنایا، ایلچی۔ اب کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا دیگر آیات اسے پکڑ لیں گی، یہ معنی ہے کہ معنی کیسے اخذ کریں گے کہ دوسری آیات کے خلاف وہ معنی نہ ہو، جس معنی کو اخذ کیا جا رہا ہے اگر اسے لغوی لیا جا رہا ہے تو دوسری آیات کے خلاف نہ ہو، اگر اسے اصطلاحی لیا جا رہا ہے تو دوسری آیات کے یہ خلاف نہ ہو۔ پس بھیجا بادشاہ نے اپنے قاصد کو، فلما جاءہ الرسول، پس جب آیا رسول ان کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الی ربک، پس لوٹ جا اپنے رب کے پاس۔ اب یہ رب کا معنی لفظ استعمال ہوا، اب یہاں لفظ رب کس معنی میں ہوگا؟ لفظی معنی میں یا اصطلاحی معنی میں؟ اگر معنی مراد لیں اصطلاحی تو رب اللہ کے سوا کوئی نہیں، لفظی معنی مراد لیں تو اس میں کوئی کفر نہیں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لوٹ جا اپنے سردار کی طرف، لوٹ جا اپنے آقا کی طرف، لفظی معنوں میں مراد ہوگا تو پھر مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام کا اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں تھا۔ یہ جو لفظ رب یوسف علیہ السلام نے بولا یہ لفظی معنی میں بولا، تو یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اسی طرح قال ارجع الی ربک، پس لوٹ جا اپنے رب کی طرف، فاسألہ، پس جاؤ اور اپنے مربی سے سوال کرو، ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ مجھے کہہ رہے ہو میں جیل سے باہر آ جاؤں، لوٹ جاؤ اپنے سردار کی طرف اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، پہلے مسئلہ واضح کرو پھر میں باہر آؤں۔ تو یہاں پہ لفظ رسول استعمال ہوا لفظی معنی میں، یہاں پہ لفظ رب استعمال ہوا لفظی معنی میں، اصطلاحی معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ اب اس سے آگے اصطلاحی معنی، انا ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جانتا ہے ان کی چالوں کو۔ اب یہاں پہ لفظ رب کس کے لیے ہوگا؟ اصطلاحی معنی میں، ایک رب وہ اللہ۔ جب یوسف علیہ السلام کہیں پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، تو معنی مراد ہوگا لفظی معنی۔ اور لیکن جب اللہ کہے
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، تو لفظ رب کا معنی اصطلاحی معنی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے بیان کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، بس اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اشکال ختم ہو گئے اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ معنی لفظی مراد لینا ہے یا معنی اصطلاحی مراد لینا ہے، تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی اور بھی رب تھا۔ اسی طرح قرآن نے سورۃ کہف کے اندر ایک مومن بندہ اور ایک کافر بندہ، یہ دونوں دوست ہیں، ان دو لوگوں کی مثال کو بیان کیا۔ فرمایا جو آخرت کا منکر ہے، جو قیامت کے آنے کا منکر ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، فرمایا ہم نے ان میں سے ایک شخص کو جو آخرت کا کفر کرتا تھا، ہم نے اسے دیے جنتین من اعناب، جنتیں دو باغ۔ اب جنت کا معنی کیا ہوگا؟ اس کافر کو ہم نے دیے دو باغ ہم نے اسے دیے انگور کے۔ جنت کا مطلب ہوگا باغ، لفظی معنی مراد ہوگا، اصطلاحی معنی نہیں۔ اصطلاح میں جنت وہ ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے اس کی لازوال نعمتیں نہیں دیکھی، جنت کو نہیں دیکھا گیا، اللہ کی ایسی تیار کردہ نعمتیں، وہ تیار کردہ جگہیں، اس کو نہیں دیکھا، تو یہ معنی مراد ہوگا یہاں پر کون سا؟ اس جگہ جنتین من اعناب، اس ایک شخص کو اللہ نے دیے دو باغ، تو جنت کا معنی باغ، لفظی معنی مراد ہوگا، کوئی کفر نہیں ہوگا، کوئی شرک نہیں ہوگا، کسی طرح کے اشکالات نہیں آئیں گے، سوال نہیں کھڑے ہوں گے، اور مبہم فیصلہ نہیں ہوگا۔ قرآن ایک جگہ کچھ کہتا ہو اور دوسری جگہ کچھ اور کہتا ہو۔ کیا کافر کو بھی اللہ جنت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کافر کیا دنیا کے اندر جنت دے دی اللہ نے اسے؟ جنت لفظی معنوں میں مراد ہوگا تو کوئی سوال کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں یہ کہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنت ہے، وہ اصحاب الجنہ ہے، وہ جنت والے ہیں۔ تو یہاں پہ جنت اصطلاحی جنت مراد ہوگی، وہ ابدی جنت، ہمیشہ والی لازوال نعمتیں جس کی ہیں۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح جب یہ فیصلہ ہوگا کہ لفظ کون سا استعمال ہوا ہے، لفظی اس کا معنی لیں گے یا اس کا معنی لیں گے اصطلاحی، تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر یہ فیصلہ صحیح کیا کہ لفظی معنی ہے یا اصطلاحی معنی ہے تو سمجھنا آسان ہوگا، اور یہ اخذ کرنا، یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ لفظی معنی لینا ہے یا اصطلاحی معنی لینا ہے، تو یہ انتہائی آسان ہے۔ قرآن کی دیگر آیات اس کے اندر معاونت کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں، اس کے لیے راستہ آسان کرتی ہیں، مزید وضاحت اور تفسیر پیش کرتی ہیں۔ اور اگر کیا معنی غلط تو قرآن کی دوسری آیات اسے پکڑ لیتی ہیں، اسے اس معنی کو چلنے نہیں دیتی۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، ہدہد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو، وہ عورت حکمرانی کرتی ہے مردوں کی۔ وہاں قوم سبا کی خبر دے رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کو، کہ وہ عورت سردار ہے، حکمران ہے اس علاقے کی، اس جگہ کی۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے عرش عظیم بھی ہے، اس کے پاس عرش عظیم ہے۔ عرش کا معنی کیا ہوگا؟ لفظی معنی مراد ہوگا، اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے۔ اگر یہاں مراد لے معنی اصطلاحی تو کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ کوئی شخص کہے یہ اس کے پاس وہ والا عرش تھا جو اللہ کے پاس ہے، اصطلاحی عرش جو شریعت کے اندر الرحمن علی العرش استوى، وہ والا عرش تھا اس کے پاس، نہیں۔ تو معنی مراد لیں گے اگر لفظی تو معنی صحیح ہوگا، اگر یہاں معنی مراد لیا اصطلاحی تو بندہ چلا جائے گا کفر کے اندر، اس کے اشکالات بڑھیں گے، اس کے شبہات بڑھیں گے، اور یہ کفر اور گمراہی کی دلدل میں اسی طرح پھنستا چلا جائے گا۔ لیکن جب قرآن کہے کہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت،
پس تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر توکل کرو۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ادھر بھی کیا ہے؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے ہے ایک بڑا تخت۔ اور جب اللہ کہیں وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ وہ مالک ہیں عرش عظیم کا، تو یہاں معنی عرش عظیم کا اصطلاحی معنی مراد لیں گے۔ مطلب کہ فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو وہ عرش پر چڑھنے کی کوشش کرتا، یہ وہ لفظ عرش، وہ اللہ کے لیے اصطلاحی معنی مراد ہوگا۔ تو اگر ہم نے معنی کو صحیح جانچ لیا، معنی صحیح اخذ کر لیا، تو مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے جو اشکالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور مزید کچھ باتوں میں الجھاؤ پیدا نہیں ہوگا، مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا۔ اسی طرح یہ جو میں نے چند ایک نقطے آپ کے سامنے پیش کیے کہ لفظی اور اصطلاحی معنی میں فرق ہے، تو یہ ضروری ہوگا کہ جہاں لفظی معنی ہے وہاں لفظی رہے، جہاں اصطلاحی معنی ہے وہاں اصطلاحی معنی رہے۔ اسی طرح لفظ قبر کا بھی معاملہ ہے، قرآن نے احادیث میں لفظ قبر کو استعمال کیا ہے، اسی طرح قبر کے معاملے میں بھی کئی جگہ پر قبر کا معنی لفظی معنی میں مراد ہوگا اور قبر کا معنی کئی جگہ پر اصطلاحی معنی میں مراد ہوگا۔ جب اصطلاحی معنی اور لفظی معنی کو ہم نے صحیح طور پہ اخذ کیا، ہمارا کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا کہ قبر کے بعد یہ جو قبر کے معاملات ہیں، مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت تک کے درمیان کا جو وقفہ ہے، وہ اس کے اندر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے اے پیغمبر جو منافقین مر جائیں، منافق مر جائیں آج کے بعد، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، پس آپ نے ان کی صلاۃ المیت ادا نہیں کرنی، ابداً ہمیشہ، کبھی بھی، جب کبھی بھی منافق مر جائے آپ نے اس کی صلاۃ المیت ادا نہیں کرنی۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ نے اس کی قبر کے اوپر نہیں کھڑے ہونا۔ تو یہاں قبر سے لفظی معنی مراد ہوگا وہ مٹی کا ڈھیر، وہ مٹی کا ڈھیر جہاں پہ اس کی میت کو دفنایا گیا، فرمایا وہاں پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ تو یہ معنی لفظی استعمال کیا جائے گا، اس معنی کو لفظی لیا جائے گا، کسی آیت کا کفر نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ کہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کی صلاۃ المیت ادا نہ کریں اور آپ ان کے برزخ کے مقام پہ بھی کھڑے نہ ہوں، تو یہ معنی ہوگا غلط، کفریہ ہوگا کہ کیا پیغمبر اس جگہ پر جہاں اللہ کے سامنے جہاں روح چلی جاتی ہے وہاں کھڑے ہوا کرتے تھے؟ نہیں، اس جگہ یہ لفظی قبر مراد ہوگی، یہ مٹی کا ڈھیر مراد ہوگا۔ لیکن جب قرآن دوسری جگہ پر قبر کا معنی اصطلاح میں پیش کرے اور اسے لفظی معنی مراد لیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے انسان کہ کتنا یہ ناشکرا ہے، کہ من ای شیء خلق، ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدر، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو ہم نے مقرر کیا، ثم السبیل یسرا، اور ہم نے اس کے راستے کو آسان کر دیا، ثم اماتہ فاکبر، پس ہم نے اسے موت دی اور اسے قبر دی۔ تو یعنی یہ جو لفظ قبر آ رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو لیا لفظی قبر تو یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور دیگر آیات کے بھی خلاف ہے، شریعت پوری کے خلاف ہے۔ مثلا اگر ہم نے یہ لیا یہ دنیا والی قبر، جو بندہ بھی مرتا ہے اسے دنیا کی قبر ملتی ہے، یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہر مرنے والے کو قبر نہیں ملتی، فرعون کو قبر نہیں ملی، سرد خانے میں جو لوگ پڑے ہیں انہیں قبر نہیں ملی، جن کو درندے کھا جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، جو بم کے اندر ریشہ ریشہ پھٹ جاتے ہیں، انہیں قبر نہیں ملتی۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس سے پہلے بھی شریعت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ ہیں جن کو قبر نہیں ملی، ان میں ایک مرتد کاتب وحی ہے، اسے قبر نہیں ملی، اسے دفنایا جاتا باہر پڑا ہوتا، پھر دفنایا جاتا پھر باہر پڑا ہو جاتا، تیسرے دن ذرا زیادہ گہرا دفنایا جاتا پھر باہر پڑا رہتا اور پھر وہ باہر ہی پڑا رہتا، قبر اسے نہ ملی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن یہاں پر جس قبر کی بات کر رہا ہے وہ اصطلاحی معنی میں وہ عالم برزخ والی جگہ ہے جہاں پر فرشتے اس روح کو نکال کر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں،
اور پھر وہاں پر اس کا عذاب اور راحت ہوتا ہے. دنیاوی قبر کے اندر اس کو نہیں لوٹایا جاتا. جب دنیا کی قبر مان لی تو پھر کفر ہو جائے گا, پھر شرک ہو جائے گا. لفظ اخذ کرنا ہوگا, معنی اخذ کرنا ہوگا, لفظی معنی اور اصطلاحی معنی. بس اگر اس کے اندر فرق کرنے کی تمیز اور کسوٹی اللہ نے آپ کو دے دی اور دیگر آیات کو دیکھ دیکھ کر آپ نے فرق اس کا کر لیا تو آپ کے لیے گمراہی کا راستہ بند ہے اور کوئی شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. وہ اپنی چرب زبانی کا زور آپ کے اوپر نہیں چلا سکتا. اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, اے پیغمبر جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی وہ حق کے ساتھ, لتحکم بین الناس, تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں. فیصلہ ہوگا اللہ کی کتاب سے. اور فرمایا بما اراک اللہ, جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے ذریعے فیصلہ ہوگا. تو کتاب کیا کہتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. کیا مرنے کے بعد جب اس قبر کے اندر میت کو دفناتے ہیں اس میں روح لوٹ آتی ہے؟ کیا جب اگر روح نہ لوٹے اس کے اندر, مرنے کے بعد قبر کے اندر اگر روح نہ لوٹے تو کیا بغیر روح کے لوٹانے کے ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہوا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا روح لوٹ کر آئی؟ اگر نہیں آئی تو بغیر روح کے جسم کا روح کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور پھر موت کے بعد جب اس میں روح نہیں آئی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جسم کا روح کے ساتھ, تو موت کی حالت کے اندر, موت کی کیفیت کے اندر کیا یہ مردہ جسم سننے کا, بولنے کا یا کچھ شعور اور ادراک رکھتا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ باہر اچھے حالات ہیں یا برے حالات ہیں, یا باہر کوئی سختی ہے یا باہر کوئی گرمی ہے؟ کوئی اسے شعور رہتا ہے, کوئی ادراک اسے رہتا ہے کہ کہیں شور ہے یا سناٹا ہے؟ اسے کچھ ادراک ہے یا نہیں؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کوئی اسے تان و تشنیع کرے, کوئی اسے لان تان کرے میت کو, کوئی آ کے اس کے اوپر گالیاں بکے اس کو یا اس کو اچھا کہے, کیا اسے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فیصلہ ہوگا جو حق کے ساتھ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق. اور پھر فرض کیجئے کہ لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ نہ اس میں روح لوٹتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی شعور باقی رہتا ہے اور نہ اس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور کسی قسم کا ادراک یہ نہیں کرتی, یہ مر کر مٹی ہو گئی اور مٹی ہی کو عذاب ہوتا ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ جی ہم نے مان لیا کہ روح نہیں آئی, ہم نے مان لیا کہ اس کا جسم, روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم نے یہ مان لیا کہ اس میں شعور اور ادراک نہیں ہے, یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا, یہ بھی ہم نے مان لیا. اور پھر بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ اسی مٹی کو عذاب ہوتا ہے. قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا مٹی کو بھی عذاب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ تو فیصلہ ہے اس کے ذریعے جو کتاب اللہ نے پیغمبر کے اوپر نازل کی ہے. ابھی تھوڑا سا ذہنوں کو ہلکا کر لیں. آپ نے نقطہ سمجھ لیا, لفظی اور اصطلاحی معنی کے اندر فرق ہوگا اور اس میں تمیز ہوگی, اور اس کے ذریعے سے ہم مسائل کو اخذ کریں گے تو گمراہی نہیں ہوگی. مسائل کا دائرہ کار کیا ہے اسے آپ نے سمجھ لیا کہ مسائل کہاں گھوم رہے ہیں, سوالات ہونے ہیں کہ نہیں, اور روح لوٹائی جائے گی یا نہیں, ایک دفعہ لوٹا کے سوال ہو کے کیا واپس نکالی جائے گی یا نہیں نکالی جائے گی, ہمیشہ قیامت تک اس کے اندر رہے گی, عذاب ہوتا رہے گا, تعلق ہے یا نہیں ہے, مٹی کو عذاب, یہ اس مسائل کا سارا دائرہ کار ہے. عذاب قبر کے عنوان کو لے کر, عذاب برزخ کے عنوان کو لے کر یہ مسائل. لیکن آپ سوال کریں قرآن سے, قرآن جواب دیتا ہے. کیا مرنے کے بعد روح لوٹائی جائے گی؟ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یہ جو زندگی جی رہے ہو اس کے بعد جب تمہیں موت آئے گی, ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے. یہ مسئلہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا کہ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا, روح کا جسم سے کلی طور پر نکل جانا, یہ کہلاتا ہے موت. یہ کیفیت موت کی ہے. روح کا اس جسم کے اندر آ جانا یہ زندگی ہے. فرمایا ابھی تم زندہ ہو, روح تمہارے جسموں کے اندر ہے,
جب موت کا وقت آئے گا تمہاری روح کو نکالا جائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا؟ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا۔ مریں گے تو دوبارہ کب اٹھائیں گے؟ قیامت کے دن۔ اسی طرح قرآن سے پوچھ لیں کیا روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ نہیں آئی روح، ہم نے مان لیا کہ روح واپس نہیں آئی جسم کے اندر، لیکن آج علماء نے، مشائخ نے، بڑے بڑے گروہ نے یہ فیصلہ کیا، یہ لوگوں کو باور کرایا کہ روح لوٹ کر نہیں آتی تو بھی جسم کے ساتھ روح کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْقَادِرُ، وہ اللہ جو قادر ہے، فرمایا وہ رب جو قادر ہے، فرمایا فَوْقَ عِبَادِي وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، یعنی فرشتے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا دیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یرسلُ علیکم حفاظتاً، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کسی ایک کے سر پہ بھی جب موت آتی ہے توفته رسولنا، فرمایا اس وقت فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور اس وقت روح کو قبض کرنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی جس طریقے سے فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی شخص اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا، موت کا وقت ہوگا اس وقت مرے گا، فرمایا فرشتے حفاظت کے لیے ہم نے لگا دیے۔ اور اسی طرح جس طرح یہ دو فرشتے اللہ نے یہاں کرامن کاتبین بٹھائے ہیں، لکھ رہے ہیں اور پوری ایمانداری سے لکھ رہے ہیں، غلط نہیں لکھتے، فرمایا اس قادر رب نے یہ فرشتوں کو کام پہ لگایا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور پھر فرمایا اس میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتے روح کو نکالتے ہیں اور جسم کے اندر تیر کے روح کو نکال لیتے ہیں، ذرا سی بھی کوئی رمق اس کے اندر باقی نہیں رکھتے، فرمایا وہ ذرا بھی کوتاہی اس میں نہیں کرتے۔ تو معلوم ہو گیا کہ روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، پوری طریقے سے روح نکال لیتے ہیں، کوئی رمق اس کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرا سی بھی وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی پھر آپ مزید سوال قرآن سے کریں، پوچھیں، کیونکہ فیصلہ کتاب اللہ کرے گی۔ فیصلہ یہ ہوگا کیا مرنے کے بعد یہ جو مردہ جسم ہے اس کے اندر شعور اور ادراک ہوتا ہے؟ روح نہیں لوٹ کر آئی، ہم نے یہ بات مان لی کہ روح اس جسم کے اندر مرنے کے بعد قیامت سے پہلے لوٹ کر نہیں آتی، یہ بات ہم نے مان لی، اس کا رابطہ نہیں ہے روح کا جسم کے ساتھ۔ لیکن کیا پھر بھی مردہ جسم کوئی شعور اور ادراک رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ قرآن ان کے بارے میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے درد زے، قرآن کہتا ہے جب درد زے انہیں آیا تو وہ درد زے انہیں لے گیا اونچے مقام کے اوپر اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ میری عصمت کے اوپر، لوگ میری عزت کے اوپر اور میری پاک دامنی کے اوپر سوال کھڑا کریں گے کہ یہ مریم تو نے کیا کیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یا یہ درد ذہ جو درد کی تکلیف کے اندر ہے اس سے بچنے کے لیے، یا اس سوالات سے بچنے کے لیے، یا اس بچے کی عزت کے اوپر انگلیاں اٹھنے سے جو خدشہ انہیں لاحق ہوا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے قالت، وہ عورت بولی، وہ کہنے لگی یا لیتنی متو قبل ھذا، کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام جب بچنا چاہ رہی ہیں درد سے، جسم کی تکلیف سے، تو کیا کہہ رہی ہیں؟ کاش میں مر گئی ہوتی۔ تو پتہ چلا روح جسم سے نکل جائے تو بغیر روح کے اس میت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ورنہ مریم کا کہنا یہ کیوں ہے کہ میں مر گئی ہوتی؟ اگر تکلیف پھر بھی آنی تھی، تکلیف مرنے کے بعد بھی ہونی تھی، تو پھر مریم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں مر گئی ہوتی۔ اور پھر اگر لوگوں کی طعن و تشنیع، لوگوں کا ان کی پاک دامنی کے اوپر سوال کرنے سے جو انہیں تکلیف ہونی تھی وہ مرنے کے بعد بھی ہوتی، تو پھر مریم علیہ السلام یہ کیوں کہتی کہ متو قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میرا نام و نشان بھی ختم
ہو گیا ہوتا، وہ یہ سوال، یہ الفاظ کیوں ادا کرتی؟ میں اس تکلیف سے بچ جاؤں، میں اس عذاب سے بچ جاؤں، اس طعن و تشنیع سے بچ جاؤں، اس بہتان سے، افتراء سے، میری پاک دامنی پہ جو سوال اٹھ رہا ہے، اس ساری چیزوں کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یعنی میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھتا، میں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی، میں مر جاتی۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ موت کی کیفیت ایسی ہے جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، باہر کا کوئی شعور اور ادراک نہیں ہے، لوگ ہنستے ہیں یا روتے ہیں، تعریف کرتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اس میت کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس طبقے سے ہمیں بھلائی کی کوئی امید تو نہیں ہے۔ وہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بولتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ مریم جب یہ الفاظ بول رہی ہیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور اس تکالیف سے میں بچ جاتی، کیا مریم نے پہلے مر کے دیکھا ہے؟ کیا مریم علیہ السلام نے پہلے مر کے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اس طبقے کا کہنا یہ کہ قول اس کا قابل قبول ہوگا جس نے مر کے دیکھا اور اسے یقین ہو کہ ہاں مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس وقت مریم یہ الفاظ کہہ رہی ہیں انہوں نے مر کے نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مرنے کے بعد مجھے شعور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لوگوں کی آواز اور الفاظ مجھ تک پہنچتے ہیں اور مجھے اس سے دلی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وہ دلی تکلیف کو ثابت کرنے کے لیے، وہ شعور اور ادراک کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اسٹیکر بنا کے لگائے ہیں، اسٹیکر میں کیا لکھا ہے؟ جب بھی کوئی مسلمان کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ موت کے بعد بھی اگر تکلیف ہوتی تو یہاں مریم علیہ السلام یہ نہ کہتی کہ میں مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں، جن لوگوں نے مر کے دیکھ لیا کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا ملا یا نہیں ملا، شعور اور ادراک تھا یا ان کو نہیں تھا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا مالک دروغائے جہنم جب جہنمیوں کو کسی تنگ جگہ کے اندر گھسا دے گا، جہنم کے اندر کسی تنگ جگہ پہ گھسا دے گا، وہ پکاریں گے اپنی موت کو، ہائے ہمیں موت آ جائے، کس جگہ پر تم نے ہمیں گھسا دیا، ایک جہنم ہے، جہنم کی تپش ہے، پھر ہمیں تنگ جگہ پر تم نے گھسا دیا، اور وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ ہمارا پوچھنا یہ ہے، سوال یہ، اگر موت کے بعد بھی ان کو عذاب ہونا ہوتا، موت کے بعد بھی ان کو تکلیف آنی ہوتی اور انہیں احساس ہوتا، تو پھر یہ جہنم کے اندر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے؟ اور ان کو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم کسی ایک موت کو نہ پکارو بلکہ پکارو ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو پکارو، آج تمہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی جہنمی عذاب سے بچنے کے لیے موت کا سوال کر رہے ہیں، موت آ جائے۔ عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موت آ جائے، عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ موت آ جائے، روح جسم سے نکل جائے، عذاب محسوس نہیں ہوگا۔ تو قرآن اس کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے کہ روح اگر جسم سے نکلی ہوئی ہے اور پھر اس میت کو عذاب محسوس نہیں ہوتا، کوئی اسے عذاب نہیں ہوتا، کسی تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔ پھر لوگوں کا کہنا ہے جناب ہم نے مان لیا کہ روح اس کے اندر لوٹ کر نہیں آتی، روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق برقرار نہیں رہتا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی مان لیا کوئی شعور اور ادراک اس کے اندر نہیں ہے، مر گیا، مٹی ہو گیا، مٹی میں مل کر مٹی بوسیدہ ہڈی ہو گیا، لیکن اسی مٹی کو ہی عذاب ہوتا ہے۔ اہل حدیث طبقہ ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ اسی مٹی کو عذاب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے اور پھر اس سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، تو لہذا اسی مٹی کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ عذاب و راحت اس قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اب چونکہ اکابرین لکھ کر گئے تھے تو انہوں نے قرآن کی آیات کا معنی تبدیل کیا، انہوں نے تحریفیں کی اور انہوں نے اکابرین کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح اکابرین بچ جائیں، ہمارا مسلک بچ جائے۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں، قرآن سے سوال کریں
کیا جب بندہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے تو کیا اسے عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا علیک الکتاب، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو قرآن سے پوچھیں کیا اس مٹی کو عذاب ہوتا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے ایک کافر کا قول، مر گیا وہ سیدھا ہڈی ہو گیا، مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، قیامت کا دن آیا، اللہ نے اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا، اور پھر وہ وہاں پہ بولنے لگا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس وقت کافر بول اٹھا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ عذاب سے بچنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں مٹی ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ مٹی کو عذاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، اور اگر مٹی کو بھی عذاب ہونا ہوتا تو پھر اس کا الفاظ یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جب اس کو مٹی جب یہ تھا اور اس کو عذاب ہونا تھا تو اس کا یہ قول غلط، اس کا قول بے معنی ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی یہ بات جان گیا کہ مٹی کو عذاب نہیں ہوتا، اور عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں یہ بولوں کہ کاش میں مٹی ہوتا، مٹی کو عذاب نہیں ہوتا۔ قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ اور جو قرآن نے فرمایا کہ لتحکم بین الناس، یعنی کہ جو کتاب ہم نے نازل کی اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بما اراک اللہ، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب جو کچھ دکھائے، یہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے، اس کے اندر ذکر ہے۔ فرمایا کہ فرشتے مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر مجھے گھماتے رہے، پھراتے رہے، اور پھر میں نے ان سے پوچھا جو کچھ تم نے مجھے دکھایا یہ کیا ہے؟ وہ شخص جس کے گال پھاڑے جا رہے ہیں، وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو خون کے اندر، خون کے نہر کے اندر یا خون کے تالاب کے اندر نہا رہے ہیں، غوطے کھا رہے ہیں، اور یا وہ شخص جو تنور کے اندر جلتے ہوئے میں نے جن لوگوں کو دیکھا، یہ کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ فرمایا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، جو شخص جس کے گال چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹی بات کو بیان کرتا تھا اور اس کی بات کو لوگ لے کر معاشرے میں پھیل جاتے تھے، تو اس کے گال پھاڑے جا رہے ہیں جھوٹی بات کے کہنے کی وجہ سے۔ اور وہ جو آپ نے دیکھا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر کے ساتھ، فرمایا یہ قرآن کا عالم تھا اور راتوں کو قرآن سے غافل ہوتا تھا اور دن کو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اسے یہ عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب اسے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور پھر آپ نے جس ضعیف کو دیکھا، جو بوڑھے شخص کو دیکھا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کے ارد گرد جو تھے وہ مومن تھے، اور جو آپ نے گھر دیکھا جس گھر کے اندر آپ داخل ہوئے یہ عام مومنین کا گھر ہے، اور پھر آپ نے دیکھا جو شخص آگ کو بھڑکا رہا تھا وہ مالک دروغائے جہنم تھا، اور پھر آپ نے جو دیکھا وہ عام مومنوں کے گھر اور یہ شہداء کے گھر ہیں، اور کہا کہ میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل ہے، آپ ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ یہ بادل نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اس وقت جب آپ اپنی زندگی کی مدت کو پوری کر لیں گے، پھر آپ اس مقام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو بما اراک اللہ، کہ پیغمبر جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس کو دکھایا اوپر کی جانب، وہ سارا کچھ دیکھا اوپر کی جانب۔ فرشتے نبی علیہ السلام کو لے گئے ارض مقدس کی طرف، اور نبی علیہ السلام نے اپنا مقام دیکھا ایک بادل کے اندر اوپر کی جانب۔ تو استدلال صرف اتنا ہے کہ جو کچھ بھی تھا، جو عذاب تھا اور جو راحت تھی وہ اوپر کی جانب تھی، زمین کے اندر نہیں تھی۔ جو کچھ نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا وہ زمین کے اندر نہیں دکھایا گیا، بادل زمین کے اندر نہیں ہوتے۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے، فرفع راسک، فرمایا میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو اس میں اپنا گھر دیکھ لیا، اور فرمایا آپ اس کے اندر کب داخل ہوں گے؟ جب اپنی زندگی کی مدت کو آپ پورا کر لیں گے تو آپ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا تھا وہ کہاں ہو رہا تھا؟ وہ اوپر ہو رہا تھا، اوپر اللہ کے پاس۔ تو اس طرح کچھ اشکالات ہیں، اس اشکالات کو جب ہم حل کر لیں گے اس کے لیے سب سے پہلی جو بات ہمیں سامنے آئے گی وہ یہی بات ہوگی کہ ہم نے معنی اخذ کرنے میں غلطی تو نہیں کی،
ہم نے جہاں لفظی معنی تھا لفظی لیا، اصطلاحی معنی کو اصطلاحی لیا، اس کے بعد کوئی اشکال ہو تو اس کو حل کریں تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے اس قبر کے اوپر ٹہنی لگائی تھی اس عذاب راحت کو ثابت کرنے، ٹہنی اس قبر کے اوپر لگائی تھی، اصل میں اس کو مختصر سا جواب ہے کہ نبی علیہ السلام نے ٹہنی اس قبر پہ اس لیے لگائی کہ عقل راسخ ہو جائے اور یہ مسئلہ ان کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے کہ کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اور پکڑ ان کی کرتا ہے۔ یہ جو ٹہنی لگائی، فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ شاید جب تک یہ ہری رہیں اللہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دے، شاید کہ ہلکا کر دے۔ یہ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ قول کو، فیصلے کو ذہنوں کے اندر پکا کرنا مراد تھا۔ مثلا جیسے میں نے ابھی کی مثال دیتا ہوں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جبریل نے سارا کچھ دکھایا، بتایا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، اس کے بعد میں نے آپ کو اشارہ کر کے بتایا آنا جبریل، یہ اشارہ میں اپنی جانب کر رہا ہوں، آنا جبریل و ھذا میکائیل، میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکائیل، تو میں جبریل ہوں۔ کوئی یہ کہے ہاتھ کا اشارہ دیکھو کہاں جا رہا ہے، یہ عقل میں بات کو راسخ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ عام مومنوں کا گھر ہے، یہ شہداء کے گھر ہیں، یہ شہداء کے گھر ہیں، کوئی شک ہے ہاتھ کا اشارہ دیکھ لو یہ شہداء کے گھر ہیں۔ یہ بات کو سمجھانے کے لیے، راسخ کرنے کے لیے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کافر کی روح اللہ قبض کرتا ہے اور پھر اس کو اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، فرمایا اتنی بدبو ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے کپڑا ناک کے اوپر ڈھک لیا، اتنی بدبو ہو جاتی ہے۔ اس وقت بدبو آ نہیں رہی تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے راسخ قول کی وجہ سے کہ ذہنوں کے اندر بات پختہ ہو جائے کہ وہ اتنی بدبودار ہوتی ہیں کہ آسمان والے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بدبودار روح کہاں سے آئی ہے؟ ورنہ اس سے یہ معنی مراد لینا کہ ٹہنی یہاں لگائی تھی اس کی وجہ سے یہیں عذاب ہوتا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ روح لوٹ کر آتی ہے، نہ میت کو عذاب ہوتا ہے، نہ مٹی کو عذاب ہوتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کھولا ہوا ہے اور فیصلے قرآن کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ چوپائے عذاب قبر کو سنتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا چوپائے عذاب قبر کو سنتے ہیں، تو یہ کہاں سے دلیل ہو گئی اس بات کی کہ عذاب قبر یہیں ہوتا ہے؟ اب چونکہ چوپائے سنتے ہیں عذاب قبر کو تو لہٰذا یہ بات منوانا شروع کر دو کہ چوپائے سن رہے ہیں تو لہٰذا عذاب قبر بھی یہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گڑگڑاہٹ کی آواز سن رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ جو گڑگڑاہٹ کی آواز ہے یہ سن رہے ہو، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں پیغمبر یہ کس چیز کی آواز ہے، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جہنم کے اندر 70 سال پہلے ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ پتھر کی گڑگڑاہٹ تھی، وہ اتر رہا تھا جہنم کی تہہ کے اندر، فرمایا یہ آج جہنم کی تہہ کے اندر پہنچ گیا۔ تو اس سے کیا معنی مراد ہوگا؟ اگر آواز وہاں سنوائی گئی مدینہ کے اندر تو مدینہ کے اندر جہنم ہے؟ نہیں، اس سے معنی کیا؟ اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے جو چیز سنوا دے، اس چیز کو جہاں سنوائی ہے وہاں پر ہونا اور وہاں پہ اس چیز کو لازمی اس کو ماننا، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ جہنم کدھر ہے۔ اللہ جانتا ہے جہنم کدھر ہے، مدینہ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جہنمی کہہ رہے ہیں ہمیں لوٹا دے دنیا کے اندر واپس، اور مدینہ دنیا کے اندر ہے، اور جہنمی دنیا میں لوٹنے کا سوال کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا دنیا کے اندر جہنم نہیں ہے، اور لیکن آواز دنیا کے اندر آ رہی ہے۔ چوپائے عذاب قبر کو سن رہے ہیں، اس سے یہ کوئی اخذ نہیں ہوتا، کوئی اس کا معنی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی عذاب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میت جوتوں کی چاپ کو سنتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میت جوتوں کی چاپ کو سنتی ہے، تو اس سے اخذ کر لیا کہ نہیں جناب اسی قبر کے اندر روح لوٹ کر آ گئی ہے، تو وہ آیت چھوڑ دیں گے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس حدیث کو کیا آیت کے مقابلے میں پیش کریں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو اس کا صرف استعارہ اور کنایہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کنایہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا میت جوتوں کی آواز کو سن رہی ہے، اس سے مراد صرف اتنا ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب اتنی جلدی شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے جانے والے کی جوتوں کی چاپ کو سن سکتی ہو، یعنی اتنی جلدی حساب کتاب شروع ہو گیا۔
بس اس سے یہی مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول مراد لیا تھا اس سے پہلے، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ کنایا اور استعارہ موجود ہے، لیکن وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔